ہمیں اس کائنات میں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ سکھلایا، کامیابی اور ناکامی کے سارے راز بتائے، اچھائی اور برائی کی تمیز بتائی، جنت جانے کے رستے سے بھی آگاہ کیا، وہ اعمال بد بھی بتائے کہ جن کی وجہ سے بندہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے انتہا رحمتیں برکتیں ہوں نفوس قدسیہ پر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کو سیکھا اور پھر ہم تک کس طرح پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا۔ اس راہ حق میں دین حقہ کو پھیلانے والے محدثین، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، شیوخ الحدیث، علماء حق جو آج بھی دین حقہ کی خدمت کر رہے ہیں اور بہت سے دین حقہ کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ جو آج بھی دین حقہ کی خدمت میں مصروف عمل ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مجید کی آخری دو صورتیں جن کو سورہ معوذتین کہا جاتا ہے، یہ دونوں اکٹھی نازل ہوئی اور ان کے اکثر فضائل اور مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے بیان کی۔ صحیح المسلم میں روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح فرمایا الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یر مثلہن قط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات قرآن مجید کی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں جن سے جیسی آیات اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعارف کرا کے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں صورتوں کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو جامع ترمذی میں سیدنا ابن عابس الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بافضل ما یتعوذ به المتعوذون، کیا میں تجھے ایسی آیات نہ بتاؤں، ایسے کلمات نہ بتاؤں جو جس سے پناہ مانگنے والے جن الفاظ کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں ان پناہ کے الفاظ میں سب سے فضیلت والے کلمات، سب سے فضیلت والی آیات یہی آیات ہیں۔ کہتے ہیں پھر نبی کریم میں نے کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سے آیات ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو صورتوں کی تلاوت کی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یعنی اللہ کی پناہ میں کوئی بندہ آنا چاہتا ہے، ان دونوں صورتوں کے سوا فضیلت اور عظمت والے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے اور کسی غیر سے پناہ مانگے، شر سے پناہ مانگے، تو اس بہترین الفاظ سے کوئی بہترین الفاظ نہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، یہ بھی جامع ترمذی میں، کہتے ہیں خرجنا فی لیلہ لیلۃ مطیرہ ومظلمہ، اندھیری رات تھی اور بارش تھی، ہم اندھیری رات اور بارش میں اپنے گھر سے نکلے اس لیے کہ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی لنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو، پیغمبر کہیں مل جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج رات کا قیام کرتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے نماز بھی پیغمبر کے ساتھ پڑھی اور اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا
فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کلمات کو تم صبح و شام پڑھا کرو؟ اور ایک دوسری روایت ہے، عبداللہ بن حبیب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا فقال قل، پیغمبر نے فرمایا قل کہتے ہیں لم اقل شیئا، میں نے کوئی بات نہ کی کہ میں کیا کہوں رسول اللہ کو، میں خاموش ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر پیغمبر نے فرمایا فقال قل، عبداللہ کہتے ہیں لم اقل شیئا، میں نے کچھ بات نہ کی۔ اور تیسری بار پھر پیغمبر فرماتے ہیں فقال قل، عبداللہ بن حبیب کو کہتے ہیں کہ عبداللہ تو پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی میں کیا کہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، یہ پوری سورت پڑھی، قل اعوذ برب الناس، اور یہ پوری سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کر یا شام کر ان صورتوں کو پڑھا کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ہر چیز سے یہ کفایت کر جائیں گی۔ یعنی تو کسی شر سے بچنا چاہتا ہے، اللہ سے خیر طلب کرنا چاہتا ہے، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگنا چاہتا ہے، جو مانگنا چاہتا ہے رب العالمین سے، صبح و شام ان صورتوں کو پڑھا کر تجھے ہر چیز مل جائے گی، اور ہر چیز کی پناہ تجھے مل جائے گی، ہر خیر تجھے مل جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ سنن نسائی کے اندر روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سویرے سویرے حاضر ہوا، تہجد کے وقت میں مسجد میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، اور پیغمبر علیہ السلام سے فجر کی نماز سے پہلے پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ جب پہلے ملاقات ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دو صورتوں کے بارے میں پوچھا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان صورتوں کے فضائل اور مناقب کے بارے میں بتایا۔ بتانے کے بعد توجہ ہے میری طرف، کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی ایک رکعت میں ان صورتوں کی عظمت، فضیلت، مقام اور مرتبہ ہم سب پر واضح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں ایک رکعت میں سورہ فلق پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ہمیں ان دو صورتوں کے ساتھ پڑھائی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، آخری بیماری جس میں فوت ہوئے وہ بیماری آ گئی، شدت پیغمبر کے اوپر تھی بیماری کی، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صورتوں کے ساتھ دم کرتی تھی وہ یہی صورتیں تھی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان کو پڑھ کے میں پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر پھونکتی اور پھر پیغمبر کے ہاتھوں کو ہی پیغمبر کے اوپر ملتی تھی، اس لیے کہ میں سمجھتی تھی کہ میرے ہاتھوں سے زیادہ برکت والے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ہر نماز رات سونے سے پہلے پیغمبر علیہ السلام اپنے بستر پر آتے، بستر پر آ کے پیغمبر اپنے بستر کو جھاڑتے، صاف کرتے۔ بستر کو جھاڑنا، بستر کو صاف کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا بستر صاف ہے پھر بھی پیغمبر کی سنت کے مطابق بندے کو ہاتھ تو کم از کم مار دینا چاہیے۔ پیغمبر بستر کو صاف کرتے، صاف کرنے کے بعد اپنے بستر پر پیغمبر بیٹھتے، اور بیٹھ کے پیغمبر تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ سمیت ایک ایک مرتبہ ان ساری صورتوں کو پڑھتے، پڑھ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، اور پھونکنے کے بعد اپنے چہرے پر، اپنے پورے جسم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاتھوں کو ملتے، اور پھر اسی طرح دوسری مرتبہ، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہر روز سونے سے پہلے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ان تینوں کل کو پیغمبر نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، صبح و شام 3 مرتبہ ان کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، صبح و شام 3 بار، رات کو سونے سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر دم کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور روایت جو تہذیب کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کی گئی ہے، سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تو ان صورتوں کو سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ اخلاص کو ساتھ ملا کے پیغمبر اس کو سونے سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ اور صبح پیغمبر اٹھتے تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اہتمام کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھتے تھے، یہ ہر چیز سے بندے کو پناہ میں دے دیتی، نظر بد سے، جادو کا علاج، ہر چیز کا علاج اگر کسی دعا میں کسی آیت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہر چیز ان کے اندر موجود ہے پھر تو ہمارے ہاں بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں، پھر ان کو فرق کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بڑی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے جو ہم کوئی وظیفہ کریں ہمیں اس وظیفے کا فائدہ نہ ہو۔ اس میں 2-3 وجہ ہیں، صرف ایک وجہ میں آج جو میرے متعلقہ ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اکثر وظائف کا ترجمہ نہیں پتہ، ان کا مطلب نہیں آتا، ان کا معنی نہیں آتا۔ ہم سرسری پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں اور کس چیز کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم بس انجانے میں رٹی رٹائی بات کرتے ہیں جس چیز کا مجھے اور آپ کو علم نہیں ہوتا۔ جب علم ہی نہ ہو، اس کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہو اور بندے کی وہ طلب وہ التجا نہ ہو تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ہاں جو وظائف ہیں ان کے نہ اثر کرنے کی بڑی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی۔ آج آئیے صرف ایک سورت کا مختصراً ترجمہ اور مختصر تفسیر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ فلق۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان دونوں صورتوں میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بالفلق برب الفلق، فلق فجر کے پھاڑنے والے یا صبح کے رب کی ساتھ۔ یہ اعوذ یہ پناہ مانگنا یہ مستقل بذات خود ایک توحید ہے۔ یہ اعوذ یہ پناہ طلب کرنا کہ پناہ کس سے طلب کی جائے، کن کلمات کے ساتھ طلب کی جائے اور کس چیز سے پناہ طلب کی جائے، کس ذات کے ساتھ پناہ مانگی جائے کہ کون ہمیں پناہ دے سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اور یہ سوچ اور یہ فکر یہ بذات خود ایک توحید ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے غیر سے پناہ مانگیں گے، جس چیز کا غیر مالک ہی نہیں ہے کہ غیر سے پناہ مانگنا، مثال کے طور پر آپ بارش میں بھیگ رہے ہیں، کسی کا مکان ہے کسی کی دکان ہے، آپ اس کو کہیں یار میں بارش کو بھیگ رہا ہوں، بارش برس رہی ہے، تو اپنے مکان کا دروازہ کھول، میں تیری مکان میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کی پناہ میں آنا ہے، اس چیز پر وہ قادر ہے۔ یہ تو غیر سے پناہ مانگی جا سکتی ہے۔ میں سفر پہ جاتا ہوں، کسی گاڑی والے کو کہتا ہوں مجھے چھوڑ کے آ جاؤ، یہ کہلانا بات ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جس کا وہ مالک ہی نہیں، پھر تم غیر سے پناہ مانگو گے تو یہ شرک ہوگا۔ اور اسی کا رد اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے اس الفاظ میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، قل اعوذ، کہہ دے میں پناہ مانگتا ہوں۔
برب الفلق، رب کے ساتھ جو فجر کو پھاڑنے والا ہے، فجر کا مالک ہے، پھاڑنے والا ہے، مخلوق کا رب ہے۔ یہ مختلف معانی محدثین نے اس کے بیان کیے۔ یہ اعوذ، یہ مشرکین مکہ کے ہاں غیر اللہ سے پناہ مانگنا، یہ بھی ان کے ہاں یہ ایک شرک تھا۔ اس وقت کا کوئی آدمی تنہا کسی جگہ سفر کرتا، کسی جنگل سے گزرتا، تو وہ جنگل کے کونے پر کھڑے ہو کے، کسی وادی کے کونے پر کھڑے ہو کے کہتا تھا، میں اس وادی کے بڑے شیطان کی پناہ مانگتا ہوں، بڑے جن کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے پناہ میں لے لے، اس جنگل کے بڑے جن کی پناہ میں لے آنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ وہ پناہ مانگ لیا کرتا تھا۔ یہ مشرکین مکہ، یہ مشرک، اس وقت کے لوگوں کے اندر یہ شرک پایا جاتا تھا، اور قرآن مجید کے اس الفاظ نے ان کے اس شرکیہ عقیدے کا رد کیا کہ پناہ صرف اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، غیر اللہ سے پناہ نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کا ایک آدمی قادر ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ تو اس سے کی جا سکتی ہے، لیکن جس چیز کا قادر ہی نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ برب الفلق، مخلوق کا رب بھی اس کا محدثین نے معنی کیا ہے، جس طرح ہمارے بہت بڑے ایک شیخ گزرے ہیں قریبی، مولانا حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق کا رب بھی اس کا معنی کیا ہے ترجمے میں، اور تفاسیر میں فلک پھاڑنے کو بھی کہتے ہیں، فلک سمو کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے معاملات رکھے ہیں جو اگلی آیت میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کہ فجر ہر اندھیرے سے نکلنا، ہر مصیبت سے نکلنا، ہر چیز پھاڑ کے جس کو نکالنے والی ذات ہے، جو پھڑ کے نکلے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ میں اس رب کے جو پھاڑ کے نکالنے والا ہے، میں اس رب العالمین احکم الحاکمین کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، مخلوق جو اس نے پیدا کیا اس کی شر سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مطلق انعام بیان کیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی شر سے۔ ہر چیز شر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہر شر پیدا نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر جو پیدا کر کے جو اس کے اندر شر ہے، اس شر سے بندہ پناہ مانگ رہا ہے کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، جس چیز سے پناہ مانگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں اپنی ایک صفت بیان کی ہے۔ کتنی؟ صرف ایک، اعوذ برب الفلق، پھاڑ کے نکالنے والا، مخلوق کا رب، فجر کا مالک۔ یہ رب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایک صفت بیان کی ہے، اور پناہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے مانگی ہے، کہ پناہ میں 4 چیزوں سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ ناس میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بڑی اپنی صفتیں بیان کی ہیں، لیکن پناہ ایک چیز سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی، اور اللہ رب العالمین نے ایک صفت بیان کر کے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ من شر ما خلق، جو تیری مخلوق اور مخلوق کا جو شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہر مخلوق کا، ساری مخلوق، اس کی جتنی مخلوقات ہیں وہ شر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ درخت، یہ پانی، یہ معاملات پیدا کیے ہیں، یہ سارے ہی شر نہیں ہیں، لیکن من شر ما خلق، جو تو نے پیدا کیا اور اس کے اندر جو شر موجود ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اس کی شر سے بچا کے رکھنا۔ کتنا جامع اور معنی لفظ ہے، چاہے وہ جن ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی جادوگر ہو، چاہے کوئی نظر بد ہو، چاہے کوئی میرے اوپر تویز گنڈے کرنے والا ہو، چاہے میرے خلاف کوئی سازشیں رچنے والا ہو، کوئی بھی ہو، تیرے درندے پرندے، یہ جتنی مخلوق تو نے پیدا کی ہے، ان میں جو شر موجود ہے، اس لفظ کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس شر سے پناہ مانگ لیتا ہے کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، جو تو نے پیدا کیا ہے ان کی شر سے۔
کہ ان کے اندر جو شر تو نے رکھی ہے، جو ان کے اندر شر موجود ہے، مجھے اس سے بچا لے۔ اور پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا من شر غاسق اذا وقب۔ غاسق اندھیری رات کو کہتے ہیں، گپ اندھیرا ہو، سخت اندھیرا، اس کو غاسق کہا جاتا ہے۔ من شر غاسق، سخت اندھیرے والی اندھیرے میں، اذا وقب، جب وہ چھا جائے اس کے اندھیرے سے، جب وہ چھا جائے اس کے سخت اندھیرے سے، جب وہ چھا جائے۔ رات کا اندھیرا، یہ رات، اس کا شر جو ہے یہ بڑا سخت شر ہے۔ اور رات عموماً یہ ہوتا ہے جتنی مخلوقات، یہ درندے ہیں جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، موذی جانور، یہ سارے کے سارے رات کو اپنے بلوں سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں۔ چور چوریاں کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں، مجرم جرم کرتا ہے رات کے اندھیرے میں، قاتل قتل کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اس کا بھی فائدہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اٹھایا۔ ڈاکو ڈکیتیاں کرتے ہیں اکثر اوقات وہ رات کے اندھیرے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور رات چھا جاتی ہے، شیاطین اپنے بلوں سے، اپنے گھروں سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں۔ تم اپنے بچوں کو میدانوں، کھیل کے میدانوں سے لے کر کے اپنے گھر میں بند کر دیا کرو، اپنے گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند کیا کرو، کہ رات جب چھا جاتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، یہ جن، یہ شیاطین اپنے گھروں سے، اپنے بلوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ من شر غاسق اذا وقب، کسی بیمار آدمی جو تکلیف میں مبتلا ہو، کبھی اس کے پاس بیٹھ کے پوچھو سناؤ رات کیسی گزری۔ جو مستقل بیمار ہے، جو رات سو نہیں سکتا، اس سے پوچھو تو وہ کہے گا دن تو گزر جاتا ہے لیکن مشکل رات کو ہی ہوتی ہے، رات نہیں گزرتی، رات ہی مشکل اور تکلیف والی رات ہوتی ہے۔ من شر غاسق اذا وقب، اندھیرا چھا جائے اس کے شر سے، جس کے اندھیرے سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پھر وہ پہلی آیت قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ نے فلق، فجر پھاڑ کے نکالنے والی، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا اس لیے تذکرہ کیا، یہ ساری مصیبتوں اور پریشانیوں والی راتوں کو جو فجر پھاڑ کے نکالتا ہے، اس مصیبت سے نکال دیتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تذکرہ کیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیاں جو گرہ کے اندر پھونک مارتی ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس سے بچا کے اپنی پناہ میں دے دے۔ جو گرہ کے اندر پناہ مار، گرہ ڈال کے اوپر پھونک مارتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے نفاسات مؤنث کا ذکر کیا، مارنے والیاں، پھونک مارنے والیاں۔ اکثر اوقات جادوگروں کے پاس، تویز گنڈے والوں کے پاس جانے والیاں اس وقت بھی کثیر تعداد عورتوں کی تھی اور آج بھی کثیر تعداد عورتوں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مؤنث کا ذکر کیا۔ اور یہی من شر النفاسات فی العقد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عاصم بن لبید یہودی نے جو جادو کیا تھا، وہ بال کی گرے لگائیں اور گرے لگا کے اس نے پانی کے اندر، کنویں کے اندر ڈال دیا تھا اور اس کو نکالا، اور اس کی 11 آیات دونوں صورتوں کی بنتی ہیں۔ ان کا شان نزول محدثین یہی بیان کرتے ہیں، پیغمبر ان کو پڑھتے گئے، اس کے اوپر پھونکتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ساری گرے کھول دی اور پیغمبر سے اس کو نجات دے دی۔ من شر النفاسات فی العقد، جب یہی ہے تو پھر عاصم بن لبید تو مرد تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا کیوں تذکرہ کیا؟ تو اس کے بارے میں بھی ابن جریر بھی اور بڑے بڑے محدثین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کرایا گیا تھا، یہ عاصم بن لبید کی بیٹیوں نے کرایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مؤنث کا ذکر کیا۔
یہ جادو کرنا، جادو کروانا، باقاعدہ کسی کے پاس جانا، کسی کو بندش کرا دینا، یہ سارے کا سارا کفر یا شیطانوں والے کام ہے. اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور عجب بات ہے ہمارے لوگوں کی، میرے پاس وقت نہیں، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. ایک تو ہم اس حوالے سے بھی بڑے عجیب ہے، آج کل ہر آدمی تھوڑی سی بیماری ہو گئی، اس کا کاروبار نہ چلا تو بڑے بڑے توحید والے بھی کہتے ہیں جی بس جی بندش ہو گئی ہے. بس وہ اپنا ذہن بندش کے اوپر لے آتے ہیں. اب اس کا علاج کدھر کرانا ہے؟ کسی دربار پہ چلے جاؤ، کسی جادوگر کے پاس چلے جاؤ، کسی باقاعدہ مشرک اور پلیت عامل کے پاس چلے جاؤ، وہی اس کا علاج کرے گا. من شر النفاثات فی العقد. ہر چیز کو بندش کے اوپر نہ لے آنا چاہیے. کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے. ایک آدمی نے شادی کی، اللہ نے بیٹے نہیں دیے، دوسری شادی کی، پھر اللہ نے اولاد نہیں دی، تو کہتا ہے جی بندش ہو گئی. وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کئی نبیوں کو بغیر اولاد کے اللہ تعالیٰ دنیا سے لے کے چلا گیا تھا. پیر عبد القادر جیلانی آج دنیا 11ویں والا جس کو کہتی ہے، غوثی اعظم دنیا کہتی ہے، ایک بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی. سلطان بہو کو اللہ نے نہیں دی، پیر معین الدین چشتی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اور آج کسی کی نہ ہو تو کہتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے، بس کسی پیر کے پاس چلے جاؤ. کہاں گئی تمہاری توحید اس وقت جب تم مشرکوں کے سامنے تمہاری اولاد، تم خود کسی مصیبت میں پھنسے ہو تو کسی مشرک کے آگے اپنی اولاد کو، اپنی جوان بیٹی کو بٹھا دیتے ہو کہ تم اس کے اوپر پھونکے مارتے چلے جاؤ، تم اس کا علاج کر دو. من شر النفاثات فی العقد. یہ باقاعدہ ایک عنوان ہے کہ جادو اور نظر بد یہ ہے کیا، پھر اس کا شرعی علاج کیا ہے. رہی زندگی تو انشاءاللہ العزیز قریبی اس کے بارے میں کبھی تذکرہ کریں گے. پھونک مارنے والیوں کی شر سے جب وہ پھونک مارتی ہے، اور پھر آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں. یہ حسد اکثر اوقات ہوتا ہی یہ توحید والوں کو ہے، یہ نمازیوں کو ہے، یہ موحدین حاسد ہے. حاسد اپنی نیکیوں کا بیڑا غرق شیطان نے شرک کی وجہ سے ان کا نہ کروا سکا، بدعت کی وجہ سے ان کا بیڑا نہ غرق کرا سکا. ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو حسد کی وجہ سے غرق ہوتا ہے. یہ حسد ہے کیا؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی، ایک عزت دی، ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، تو تم کہو اس کی دنیا کیوں قدر کرتی ہے، اس کو یہ عزت کیوں ملی ہے. اس کے خلاف سازشیں رچنی شروع کر دو، اس کے خلاف پروپیگنڈے بنانے شروع کر دو، چھپ چھپ کے اس کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دو. یہی حسد ہے، یہ حسد. اور پھر حسد کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے، تمہاری یہ چاہت ہے یہ مقام اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے پاس ہونا چاہیے. ہے یہ بھی حسد ہے، یہ بھی گناہ. لیکن ایک حسد یہ ہے کہ یہ اس کے پاس مقام اور مرتبہ ہے، میں تو اس کا اہل نہیں ہے، مجھے تو نہیں مل سکتا، لیکن اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، چاہے مجھے ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، جس کو ملتا ہے ملے، یہ نہیں ہونا چاہیے اس مقام پر. یہ بدترین حسد ہے کہ یہ اس جگہ کیوں کھڑا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ کھا کے رکھ دیتی ہے، جلا کے اس کو راکھ بنا کے رکھ دیتی ہے. اور تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے قرآن مجید کی تلاوتیں، تمہارے صدقے خیرات، تمہارے حج عمرے، تمہاری نیکیاں، التجائیں، یہ کدھر گئیں؟ یہ تو ساری حسد کی وجہ سے برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے. دنیا میں حسد بندے سے بڑے گناہ کراتا ہے. حسد کی وجہ سے بندہ غیبت بھی کرتا ہے، حسد کی وجہ سے بندہ چغلیاں بھی لگاتا ہے، حسد کی وجہ سے بندہ الزام بھی لگاتا ہے،
حسد کی وجہ سے پہلا قتل اس دھرتی پر قابیل نے حابیل کو کیا، حضرت آدم کے بیٹوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، وہ حسد کی وجہ سے تھا۔ حضرت یوسف کو اس کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال کے کہا وہ تو اس کو تو بھیڑیا کھا کے چلا گیا، اپنے بھائی پر بھائیوں نے بھائی پر ظلم کیا، حسد کی وجہ سے کیا تھا۔ یہ عاصم بن لبید نے پیغمبر کے اوپر جادو کیا تھا، حسد کی وجہ سے کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی نماز پیغمبر کے پیچھے پڑھتا تھا، پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کے آتا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی منافق بن گیا حسد کی وجہ سے کہ مدینے کا چودھری مجھے ہونا چاہیے تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہو گئے؟ مدینے کا والی میں بننے والا تھا، یہ کدھر سے آ کے؟ اس گناہ اور حسد نے عبداللہ بن ابی کو منافق بنا کے رکھ دیا تھا۔ من شر حاسد اذا حسد، وہ دعا کر کے کہتا ہے اللہ حسد کرنے والا جب وہ حسد کرتا ہے اس کے حسد کے شر سے مجھے بچا کے رکھ۔ کسی کے حسد کے شر سے بچنا چاہتے ہو، نظر بد سے بچنا چاہتے ہو، جادو سے بچنا چاہتے ہو، یا پھونک والے کوئی پھونکوں سے بچنا چاہتے ہو، رات کی ڈکیتیاں ظلم زیادتیوں سے بچنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ دنیا کی مخلوق کے شر، ظالم کے ظلم سے، جابروں کے جبر سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سورہ فلق کو اپنی زندگی کے اندر لیا، اس کو صبح و شام بھی پڑھا کر، ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھا کر، پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق پڑھا کر، اللہ رب العالمین ہر چیز سے بچا لے گا۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو اللہ تعالیٰ کلمہ توحید والی اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے، شہادت کی موت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔